اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ڈن ود HR ہاشمی چینل میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے بھی ہم سافٹ سکلز پہ، IT سکلز پہ کچھ بزرگوں کی اچھی باتیں آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی ایک ایسا موضوع ہے جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو جو ہے آگاہی دیں گے۔ اس کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایموشنل انٹیلیجنس، کہ ہم اپنے ایموشنز کو ذہانت کے ذریعے کیسے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایموشنز آپ کو تخت پہ بھی بٹھا سکتے ہیں اگر کنٹرول میں رہیں، اور اگر کنٹرول میں نہ رہیں تو تختہ دار تک بھی لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے حساب سے جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور ہمارے لیے کیا برا ہے۔ ایموشنز میں دیکھیے آپ کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی ڈیزائر ہوتی ہے، ایک اس میں فیئر کا فیکٹر ہوتا ہے۔ دو چیزیں ایموشنز میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ٹیلی فون کال آتی ہے کہ آپ کا 1 ملین کا انعام نکل آیا۔ اب ڈیزائر پیچھے آپ کے لاشعور میں تھی کہ آپ کو بھی امیر ہونا ہے، لیکن اچانک ایک ٹیلی فون کال آپ کے جذبات کو ٹریگر کر دیتی، آپ کے ایموشنز کو بڑھا دیتی ہے، تو آپ فوراً جو ہے بہت زیادہ ڈیزائر آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے کہ یہ میرا 1 ملین کا نکل آیا انعام، اور پھر آپ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مائل ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے آج کل کتنے فراڈ چل رہے ہیں، وہ آپ سے بینک اکاؤنٹ کی انفارمیشن لے لے گا، آپ کا پاس ورڈ لے لے گا، پن کوڈ لے لے گا، اور آپ اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جبکہ اس وقت آپ کے اس سچویشن میں آپ کے فیئر کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، اور وہ فیئر آپ کا آپ کے ماضی میں جو تجربات دوستوں کے ساتھ ہوئے ہیں، عزیز داروں کے ساتھ ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں ایک ڈیٹا بیس آپ کے دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ تو اگر وہ فیئر آپ کا کریٹ ہو گیا اس وقت ساتھ ہی ڈیزائر کے، تو وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گا کہ یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے، اس میں مجھے یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دونوں ایک ساتھ چلنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر صرف فیئر آپ پہ حاوی ہو جائے کسی سچویشن میں، یا آپ کا فیئر بالکل ہی نکل جائے، تب بھی جو ہے وہ بیلنس سچویشن نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ میں کوئی فیئر نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، اور آپ ایک بلڈنگ کی عمارت ہے اس کی چھت پہ چل رہے ہیں، آپ کو گرنے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے دماغ میں، وہ فیکٹر ہی نہیں، تو آپ کیا کریں گے کہ وہ چلتے چلے جائیں گے، اور بالآخر آپ جو ہے وہ سامنے دیوار پہ سے نیچے گر جائیں گے۔ انسان فیئر ہونا یہ بھی ایک اس کا اسپیکٹ ہے، کہ مثلاً آپ ایک کاروبار کرنا شروع چاہتے ہیں، لیکن اتنے فیئرز آپ کے دماغ میں ہیں کہ یہ کاروبار میں یہ نقصان ہو جائے گا، اس میں یہ جو ہے وہ منافع کم ہے، تو اس قسم کی بہت ساری آپ کی جو سوچ ہیں وہ آپ کو ایک گروتھ والے ٹریک پہ جانے سے روک دیتی ہیں، اور آپ اس فیئر کی وجہ سے اپنی زندگی میں وہیں کے وہیں رکے رہ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ آگے بڑھیں۔ تو دونوں چیزیں ہمیں بیلنس میں لے کے چلنی ہوتی ہیں۔ اب ہمیں آگے لنک یہ کرنا ہے کہ ہمارا فیئر جو ہے وہ دماغ کے کس حصے میں ہے، ہماری ڈیزائر جو ہے وہ دماغ کے کس حصے میں، اور ہماری جو لاجیکل تھنکنگ ہے وہ ہمارے دماغ کا کون سا حصہ جو ہے وہ اسے کور کرتا ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع یہی ہے۔ اب ہم آپ کو سلائڈز کی مدد سے یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس ہماری وہ صلاحیت ہے کہ جو ہمیں
سمجھنے کی جو ہے وہ اسکل دیتی ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی، مینیج کرنے کی اور ایکسپریس کرنے کی ونز ایموشنز، کسی بھی شخص کے ایموشنز کو سمجھنے اور اس کو مینیج کرنے کی اسکل دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایز ویل ایز ٹو پرسیو، انٹرپریٹ اینڈ ریسپونڈ افیکٹولی ٹو دی ایموشنز آف دی ادر۔ ہم اپنے ایموشنز کو تو سمجھتے ہیں، لیکن اس سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ اگر ہم صرف اپنے ایموشنز کو ہی مینیج کرتے رہیں اور دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز کا، دوسرے کے ایموشنز کا خیال ہی نہ کریں تو معاملہ بیلنس ہوتا نہیں ہے، پھر ہماری ڈیزائر جو ہے وہ اس پہ، دوسرے کے ایموشنز پہ حاوی ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ کو ماں کی مثال دیتا ہوں کہ کوئی چیز ہے گھر میں تھوڑی ہے، ڈیزائر ماں کے اندر بھی ہے کہ وہ اسے کھائے، لیکن وہ اپنی ڈیزائر کو، اپنے ایموشنز کو، اپنے بچوں کے ایموشنز پہ اور ڈیزائر پہ ترجیح نہیں دیتی ہے، اور وہ چیز اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ دوستوں میں بھی اسی طرح ہے، بہن بھائیوں میں بھی اسی طرح ہے، رشتہ داروں میں بھی اسی طرح ہے۔ نیکسٹ آتا ہے کہ اٹ encompasses a set of skills, competencies that involve self-awareness, self-regulation, sympathy, social awareness, and effective interpersonal communications۔ ہم نے اوپر بھی اسے آپ کو وضاحت دی ہے کہ یہ ان چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، اسکل سیٹ کے بارے میں ہے کہ جو آپ کو اپنے بارے میں، اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے بارے میں، رحم ہے، سوشل اویئرنیس ہے، اور انٹرپرسنل اسکلس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کمبائنس سیلف اویئرنیس، سیلف ریگولیشن۔ It plays a crucial role in personal and professional success۔ ہم نے بھی زندگی میں 40 سال نوکری کی اور یہی دیکھا کہ جو بہت جذباتی لوگ ہوتے ہیں، جو منہ پھٹ بھی کہلاتے ہیں، ہر بات فوراً ہی کہہ دیتے ہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور نہ تو آپ کی معاشرتی زندگی میں کامیاب انسان قرار پاتے ہیں، نہ ہی آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے، دفتر میں جب آپ کام کرتے ہیں، ان میں جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنے ایموشنز کو اور دوسرے کے ایموشنز کو سمجھتے ہوئے کنٹرول کرنے کا اسکل سیٹ ہے تو پھر کامیابی آپ کی قدم چومنے لگتی ہے۔ It enables individuals to build strong relationship, manage conflict, and make sound decisions based on both rationality and emotional considerations۔ دیکھیے، it enables individuals to build strong relationship۔ کامیابی میں ریلیشن شپس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اکیلا انسان اتنا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں آپ نے سافٹ اسکلس کی ٹریننگ آپ نے لی بھی ہوں گی، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ٹیم ورک پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم کھیل کے میدان سے لے لیں کہ اگر ہاکی ہے، فٹ بال ہے، اگر آپ کوئی کھلاڑی اکیلا کوشش کرے کہ میں اپنے اینڈ سے لے کے اور دوسرے کے اینڈ تک اکیلا ہی جو ہے وہ گول کرنے جاؤں گا تو وہ ٹیم یا اس کے حصے میں کامیابی نہیں آتی۔ ہم ایک دوسرے کو پاسز دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس طرح ٹیم ورک میں جو سینرجی پیدا ہوتی ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ایموشنز ہم نے شروع میں ذکر کیا، دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ڈیزائر ہے، ایک فیئر ہے۔ Desires are compulsory to go success on the success path, or get achievement in life۔ اگر آپ سوچتے ہیں، کچھ بھی نہیں سوچتے، گھر سے بھی نہیں نکلتے، ڈیزائر ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ ڈیزائر ہوتی ہے تو اس پہ پھر پلاننگ ہوتی ہے، پھر اس پہ ایکشن ہوتا ہے، پھر ریویوز ہوتے ہیں، اسی طرح ایک کنٹینیوس سکسیس پروسیس جو ہے، سائیکل جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ بٹ فیئر از ویری امپورٹنٹ فیکٹر وچ آلسو پلیز این امپورٹنٹ رول ٹو کنٹرول یور ایموشنس. یہ آپ کے ڈیزائر ایموشنس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ساتھ ہی جو ہے فیئر کا فیکٹر بھی ہے جو آپ کو بہت ساری چیزوں سے روک لیتا ہے. ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا فراڈولنٹ ایکٹیویٹی ہے یا وہ خوف ہے جو نیچے گرنے کا آپ میں نہیں ہے، وہ خوف ہے جو آپ دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کو ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے تو آپ دریا میں جو ہے وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں حالانکہ آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا. تو ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ زندگی لے کے چلنی پڑتی ہے. آور لائف مووز بٹوین فیئر اینڈ ایکسائٹمنٹ بٹ اٹ شوڈ بیسڈ آن ریئلٹی. ان کے درمیان میں کیا ہے؟ ان دونوں کی ریئلٹی ہوتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں ریئلٹی سے کام لینے کا تصور موجود ہے تو پھر آپ بیلنس کر کے دونوں کو آگے لے جا سکتے ہیں. اب دیکھیے زندگی کی سب سے بڑی ریئلٹی کیا ہے؟ موت. اگر آپ ہر وقت موت سے ڈرتے رہیں آپ کوئی کام بھی نہیں کر پائیں گے. آپ نہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے حفاظت کر پائیں گے، نہ ایک اچھے سولجر بن پائیں گے، یا جہاں آپ نے کسی کو کسی کے ظلم سے بچانا ہے اس میں اگر آپ جو ہے بہادری نہیں دکھاتے، ریالٹی نہیں دکھاتے جو اس وقت کی سچویشن میں ہے کہ آپ کو مدد کرنی ہے، تب بھی جو ہے وہ آپ ایک بیلنس پرسنالٹی نہیں ہے. تو موت کی خواہش، ڈیزائر، وہ بھی ہمارے دین نے منع فرمایا، اور موت سے خوف جو ہے وہ بھی جو ہے وہ منع کیا ہے کہ ایسی تیاری کریں کہ آپ کا خوف ختم ہو جائے. ایک شخص نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا اچھا تمہارا جینے کو جی چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہاں جی میرا دنیا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. انہوں نے کچھ اسے باتیں بتائیں اور کہا کہ 6 مہینے بعد میرے پاس آنا. تو وہ 6 مہینے بعد جب پھر اس بزرگ کے پاس گیا تو پوچھا بتاؤ اب کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا جی اب تو مجھے موت سے ڈر ہی نہیں لگتا بلکہ میرا دنیا میں دل نہیں لگتا. تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو جہاں آپ کا خزانہ ہو، جہاں آپ کے ایسٹس ہو، آپ کا وہیں رہنے کو جی چاہتا ہے. پہلے جب تم آئے تھے تو تم نے دنیا داری بڑی کمائی ہوئی تھی تو تمہارا ان چیزوں کو، اپنے ایسٹس کو چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا. اب جو تم نے یہ عملیات کیے ہیں، جو نیک عمل کیے ہیں، اب تم نے دیکھا کہ تمہارا جو خزانہ ہے وہ اللہ کے ہاں وہ زیادہ جمع ہوتا جا رہا ہے. تو اب تمہیں وہاں جانے کا خوف ختم ہو گیا کہ وہاں جا کے میں سزا یافتہ میں شمار نہ ہوں. تمام اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہماری سب سے بڑی امید ہے، ہماری کامیابی. فیئر اینڈ ڈیزائر ڈسٹروائے دی لاجیکل تھنکنگ. آپ کا خوف اور آپ کے ڈیزائر جو ہے وہ اتنا اگر حاوی ہو جائیں، وہ لاجیکل تھنکنگ پہ آپ کے حاوی ہو جاتی ہے، اس کو تباہ کر دیتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اور یہاں بھی وہی مثال ہے کہ آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں تو آپ کاروبار شروع نہیں کریں گے، کوئی کام شروع نہیں کر پائیں گے. ایک اور حقیقت دیکھیے کہ وی کمٹ مور بلنڈرز وین وی آر ان موسٹ ایکسائٹمنٹ. آپ سے بڑی غلطیاں جو ہیں وہ غم کی حالت میں نہیں ہوتی ہیں، خوف کی حالت میں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ خوف آپ کو روک رہا ہوتا ہے غلطیاں کرنے سے. جب آپ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بعض دفعہ جذبات میں آگے بڑے بڑے فیصلے جو ہے غلط کر جاتے ہیں. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے دماغ میں جو ہے کون سا حصہ کیا کام کرتا ہے. یہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹاپک ہے لیکن آسانی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. یہ ایک تصویر بھی سامنے لگی ہوئی ہے. لمبک سسٹم ہے ہمارے کو. لمبک سسٹم از اے کلیکشن آف اسٹرکچرز ان دی برین دیٹ آر انوالوڈ ان پروسیسنگ ایموشنز اینڈ میموری. ہمارا لمبک سسٹم جو ہے وہ دماغ میں کلیکشن آف اسٹرکچرز پہ مشتمل ہے، جس میں
ایموشنز اور ہماری میموری اس کو پروسیس کرنے کی مختلف مقام پہ صلاحیت ہے. یہ کیا کام کرتا ہے؟ اٹ کمپوزڈ آف سیورل انٹر کنیکٹڈ کمپوننٹس. اس میں بہت سارے کمپوننٹ ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ ہپوتھیلمس ایک ہے، ایمیگڈلا ہے، اور پریفرنٹل کارٹیکس. اس کی ہم آپ کو ایک ایک کر کے آگے جا کے وضاحت دیتے ہیں کہ یہ کون سا حصہ کیا کام کرتا ہے. ویسے تو اور بھی زیادہ ہے، لیکن ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس سے جو حصے ہمارے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں ہم انہی کی بات کریں کہ ہم نے ان میں 3 کا جو ہے وہ انتخاب کیا. The limbic system is considered to be the epicenter. ایپی سینٹر کیا ہوتا ہے کہ کوئی زلزلہ آتا ہے تو اس کی جو گہرائی کا مرکز ہوتا ہے، اوریجنیٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایپی سینٹر. تو ہمارے لمبک سسٹم از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ایپک سینٹر آف ایموشنل اینڈ بیہیویئرل ایکسپریشنس، کہ ہمارے جذبات اور ہمارا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اس کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. اب ہم 1 بائی 1 اس کا دیکھتے ہیں. ہمارا پہلا اس میں ہے برین کا جو پارٹ ہے ہپوتھیلمس. اس کا کیا کام ہے؟ ہپوتھیلمس پلیز این امپورٹنٹ رول ان سلیپ ویک سائیکل. ہمیں جو نیند کا احساس ہوتا ہے، جو ہمارے جاگنے کے سائیکلز ہیں، وہ آپ کو یاد ہے کہ میری پریزنٹیشن تھی ایک اور ویڈیو میں سلیپ مینجمنٹ کی، اس میں میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی کہ ہمارے جاگنے کا جو فیزز ہے، جو نیند کے فیزز ہیں، اس میں کون کون سے فیزز آتے ہیں. نارمل سلیپ آتی ہے یا لائٹ سلیپ کہتے ہیں، پھر ڈیپ سلیپ ہوتی ہے، پھر ڈیپ سلیپ کے بعد REM فیز ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو خواب نظر آتے ہیں. تو پھر یہ بار بار درمیان میں ان فیزز کے جاگنے کا عمل بھی ہوتا ہے. تو ہمارا دماغ کا جو یہ والا حصہ ہے وہ یہ کام کرتا ہے. پھر اس میں ہمارے آٹومیٹک فنکشنز آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں، سامنے کوئی آبجیکٹ آتا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی چیز ہے، تو فوراً آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کیمرہ یا میسیج دیتا ہے آپ کا ہائپوتھیلمس کو، اور یہ فوراً ہی جو ہے وہ آپ کے باڈی کو میسیج پاس آن کرتا ہے کہ تم بریک لگا دو. تو یہ جتنے بھی آٹومیٹک ہمارے فنکشنس ہیں، مثلا فیئر کا فنکشن اگر آپ میں ہے تو یہ بلندی سے آپ کو گرنے سے روکا ہے یا آپ کو تیرنے سے روکا ہے اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا کسی سے. اسی طرح یہ آپ کے سیکشل بیہیویئر اور ریپروڈکشن میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے. آپ کو بھوک لگنے کا احساس ہے، فوڈ انٹیک ریگولیشنز، اس کا بھی احساس دلاتا ہے آپ کو. ایک عام سی بات دیکھیے کہ اگر آپ کو کہیں کھانے کی خوشبو آ رہی ہو تو آپ اسمیل کرتے ہیں، اسمیل کر کے یہاں میسیج آتا ہے. یہ جو گلینڈس ہیں ہمارے بھوک کے سیکریشنز جو ہوتی ہے، جس سے ان کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور ہمیں بھوک کا احساس ہونے لگتا ہے. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سینٹر، یہ آپ کے دماغ میں آپ کسی چیز سے خوش ہوتے ہیں، کسی اپنے ورکر کے، اپنے بچے کے، بہن بھائی سے، تو آپ کے دماغ میں ایک جذبے کو، ایک گلینڈس کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ اسے شاباشی دیں، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے سزا اور جزا کا جو ہے یہ آپ کو فیصلہ سازی میں مدد کرتا ہے. ٹمپریچر ریگولیشنز، آپ کے باڈی کا ٹمپریچر جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ کسی جگہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، یہ آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر کو اندر سے پھر بڑھاتا ہے. اور اسی طرح آپ کے جو ہے دماغ بعض دفعہ غصے میں بہت گرم ہوتا ہے تو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اسے کول ڈاؤن کرنے میں، بڑھانے میں. ایموشنل اینڈ ان بورن بیہیویئرس، آپ کے جو جذباتی اور پیدائشی جو آپ کا جبلت ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. اس کے بیہیویئر کو جو ہے یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. کنٹرول تھرسٹ اینڈ یورین آؤٹ پٹ، آپ کو پیاس کا احساس جو ہے
یہ دلاتا ہے. اسی طرح اگر بہت دیر ہو جائے آپ کو پیشاب کیے ہوئے تو پھر اس کا احساس بھی جو ہے آپ کے دماغ میں بار بار وہ میسج یہ بھیجتا ہے. اور آپ نے ایک تجربہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو سوتے میں پیشاب آ رہا ہے اور آپ اسے کنٹرول کر کے لیٹے رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں جو خواب آنے لگتے ہیں وہ بھی آپ کو ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو واش روم ڈھونڈ رہے ہیں, آپ نے واش روم میں جا کے جو ہے وہ یورین پاس آؤٹ کرنا ہے. لمبک سسٹم انٹر ایکشن. لمبک سسٹم کے جو اور بھی ہمارے آرگنس ہیں, پارٹس ہیں, جیسے کارٹیکس ہے, میگڈلا ہے, یہ ان کو آپس میں انٹریکٹ بھی کرواتا ہے. پھر اسٹریس کو مینیج کرتا ہے, یہ اسٹریس کو کریٹ بھی کرتا ہے, اسٹریس کو مینیج بھی کرتا ہے. اب ہمارا موسٹ امپورٹنٹ جو ہے ایمیگڈلا پارٹ ہے. ایمیگڈلا سب سے زیادہ جو ہے آج ہمیں ضرورت ہے اس ایمیگڈلا میں جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم کیسے مینیج کرتے ہیں. آج کا معاشرہ ہمارا جنونیت کی طرف چلا گیا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر جو ہے گالی گلوچ اور مس بیہیو, تو جو تربیت تھی ہمارے بزرگوں کی یا ہم نے اپنی اولاد کو دی وہ اس بالکل جو ہے وہ بیکار ہو کے رہ گئی. ایمیگڈلا یہ تصویر میں بھی آپ دیکھیں, یہ ہے اس کی جگہ, یہ چھوٹا سا بلیک جو نظر آ رہا ہے ہمیں, یہ وہ جگہ ہے. اور یہ آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہے, باقی اس کا ہم آگے تفصیل بتائیں گے, یہ ہے کارٹیکس, یہ لاجیکل مائنڈ ہے ہمارا. ایمیگڈلا ہمارا جذباتی قسم کی جو ریئیکشنز ہیں اس کی جگہ. ایمیگڈلا پلیز این امپورٹنٹ رول ان ڈیل ود دی ایموشنل ریسپانسز. ایمیگڈلا جو ہے وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اور برین کی اس وقت گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, وہیں سے جو ہے یہ گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جتنے ہمارے ریئیکشنز ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں, کہتے ہیں بچہ 3 سال کی عمر میں اپنا 70% آف دی ڈیٹا جو ہے, جو انفارمیشن ہے وہ گیدر کر لیتا ہے. تو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ, میرا بھائی یا میرا دوست, اس کو کسی نے گالی دی تو یہ فوراً ایموشنل ہو جاتا ہے. ایموشنل ہو کے جو ہے اس کا فرسٹ رسپانس ایمیگڈلا سے ہی واپس جو ہے وہ ہماری باڈی کو مل جاتا ہے. ایمیگڈلا میں کہتا ہے کہ اچھا نہیں, میں نے یہ میری میموری میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ اگر یہ ایکشن ہوا تھا تو اس کا جواب جو ہے اس طرح ہوا تھا کہ جس نے گالی دی تھی اسے مارا تھا, یا جس نے گالی دی تھی تم نے بھی اس کو گالی دی تھی. تو اس قسم کے ہمارے جو بیہیویئر ہیں جو ریشنل نہیں ہیں, جو بہت زیادہ ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن سکتے ہیں, وہ سارے رسپانسز ہمارے, یہ ہمارے برین کی فرسٹ سٹیج ہے. اس کی میموری میں وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہمارا جو ہے وہ کمپیوٹر کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ریم ہے, ریم میں ساری چیزیں جو ہے اس وقت جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے وہ جمع ہوتی ہیں, وہیں سے رسپانس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایمیگڈلا سے رسپانس جو ہے وہ اس وقت معاشرے کی سب سے بڑی جو ہے وہ ایک چیلنج ہے کہ ہم فوراً کسی بھی بات کا جو ہے جواب ایمیگڈلا کی میموری سے اس کے رسپانسز میں سے ایک رسپانس اٹھا کے دے دیتا ہے. جبکہ آگے جا کے تھوڑی میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ کارٹیکس جو دماغ کا دوسرا حصہ ہے, یہ میں نے جو بتایا, اس کے اور اس کے درمیان میں ایک کارڈ ہوتی ہے, ایک وائر ہوتی ہے جو شروع میں بہت باریک ہوتی ہے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹین ایج کے بعد وہ تھوڑی سی اسٹرینتھن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ہماری یہ کارڈ جو ہے یہ جتنی مضبوط ہوتی جائے گی, اس کا استعمال ہم جتنا کرتے جائیں گے, اتنا ہی ہم جو ہے ایک بیلنس لائف کی طرف جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کسی شخص نے ہمیں گالی دی تو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بجائے فوری رسپانس کرنے کے لیے رک گئے اور ہم نے اپنا رسپانس ایمیگڈلا سے پاس آؤٹ کر دیا کارٹیکس کو. یہ ہمارا لاجیکل مائنڈ ہے. لاجیکل مائنڈ نے پروسیس کیا, اس نے کہا یار یہ تو دیکھو, آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے کہ جو کسی کو گالی دیتا ہے وہ اسی کے منہ پہ لوٹا دی جاتی ہے. اور گالی دینے سے جو ہے اگر تم اسے مارو گے یہ زخمی ہو جائے گا, اللہ نہ کرے یہ مر گیا, تو پھر تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, تمہارے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا, تم پھانسی چڑھ جاؤ. تو یہ ساری لاجیکل انالیسس کر کے پھر رسپانس جو ہے وہ دیتا ہے باڈی کو کہ نہیں تم اسے جو ہے وہ برداشت کرو. ایک واقعہ یہاں سناتے چلوں. ہمارے ایک دوست کے آگے دوست تھے,
انہیں کسی نے گالی دی اور انہوں نے اس کا مرڈر کر دیا اس کا. اب ان کو ڈیتھ سینٹینس ہو گیا اور آخری دن تک صبح انہیں پھانسی ہونی تھی، سردیوں کے دن تک. تو وہ دوست کی رسائی تھی جیلو کام تک، ورنہ ملنے نہیں دیتے کسی کو. تو وہ کہہ رہے میں اس سے ملنے گیا تو اس نے اپنی پوری جو کوٹھی تھی اس میں پانی بھرا ہوا تھا سردیوں میں شدید، اور وہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلتا جا رہا تھا اور صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ کاش میں اس وقت دماغ سے کام لے لیتا، کاش میں اس کی گالی کا جواب میں اسے پتہ نہ کرتا. تو وقت گزر جاتا ہے لیکن اس کے بعد چیزیں پھر جو ہے سمجھ آنے لگتی. اگلا ہیلپ دا برین اسٹور میموریز. یہ ہمارا حصہ جو ہے ہماری میموریز کو اسٹور کرتا ہے، اسٹور کرنے میں مدد دیتا ہے. ہماری جو ہے اچھی میموریز جو ہے وہ بھی رہتی ہیں، بری یادیں بھی رہتی ہیں، کوئی بہت زیادہ ہماری زندگی میں ایسا حادثہ ہوا وہ بھی اسٹور رہتا ہے. ریسپانسبل فار اسٹرانگ افیکٹو ریئیکشنز ایز فیئر، اینگر اینڈ ایموشنز ایسوسیٹیڈ ود سیکسول بیہیویئرس. اس کی ذمہ داری ہے، یہ کام کرتا ہے ہمارے ریئیکشن جو ہے، جیسے فیئر ہے، ہمارا خوف ہے، ایموشنز ہے جو ہمارے سیکسول بیہیویئر کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے، وہ یہاں پہ پروسیس ہوتی ہے. ہارمونل سیکریشنز بھی ہوتی ہیں. اب اس میں جو گلینڈس ہیں ان کو یہ میسج دیتا ہے، اس سے سیکریشن شروع ہو جاتی ہیں. مثلاً آپ کو اسٹریس ہوا یا غصہ آ رہا ہے، آپ ڈپریشن میں چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ یہ 12 منٹ کا سائیکل ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک ہارمون آپ کا اس نے سیکریشن شروع کر دی تو 12 منٹ تک وہ ایکٹیو رہے گا. اب اگر 12 منٹ میں آپ نے کارٹیکس کی مدد لے لی اور اس سے ہیلپ کے نتیجے میں آپ نے وہ 12 منٹ کا وقت جو ہے وہ ریئیکشن نہیں دیا، آپ نے اسے مینیج کر لیا، تو وہ ہارمون جو ہے وہ پھر دوبارہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اسی میں الجھے رہے جہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہے، تو پھر وہ 12 منٹ کے بعد پھر ٹریگر ہو جاتا ہے، پھر اگلے 12 منٹ، اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ آپ کو ڈپریشن کے یا غصے کے فیز میں لگتا ہے. اس میں ایک اور واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ کی محفل میں کوئی ایک شخص آیا اور اس نے آ کے انہیں گالی گلوچ دینی شروع کر دی. تو ان کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا، ان کے مریدین بھی بیٹھے تھے، وہ بھی بیٹھے تھے. تو وہ خاموشی سے اٹھے اور اندر چلے گئے. 15 منٹ کے بعد، 15 سے 20 منٹ کے بعد واپس آئے تو ان کا چہرہ بھی نارمل تھا، ان کے جو چہرہ سرخ ہو گیا تھا، کان سرخ ہو گئے تھے، وہ نارمل تھے. اتنے وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کو پھر انہوں نے آ کے جو غلط فہمی تھی اس کی دور کی، اور دور کرنے کے بعد وہ بھی شرمندہ ہوا. تو پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ 12 منٹ کا فیز ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں اندر گیا تھا، میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں نے 2 نفل پڑھے اور اپنی توجہ جو ہے میں نے اس سے ہٹا، تو میرا وہ جو ہارمون تھا وہ دوبارہ سلیپنگ موڈ میں چلا گیا اور میں نارمل ہو گیا. رسپانسز انکلوڈ فائٹنگ بیہیویئرس. ہمارے جو رسپانس یہاں سے آتے ہیں وہ موسٹلی فائٹنگ بیہیویئر کہ بس اس نے گالی دی ہے، اس سے تم لڑو، اس نے تمہیں مارا ہے، اس نے تمہارا نقصان کیا، تم بھی اس کا نقصان کرو. تو جتنے نیگیٹو بیہیویئرز ہیں وہ اس حصے میں ہمارے ملتے ہیں. اچھا، ہمارے دماغ کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے، کارٹیکس جسے ہم کہتے ہیں. پھر میں اپنا ماؤس لے کے جاتا ہوں، یہ والا جو حصہ ہے یہ کارٹیکس کہلاتا ہے. یہ ماتھے کے پیچھے اور دماغ کی اپر لیئر ہوتی ہے، یہ ہمارا لاجیکل مائنڈ ہے. Collectively, your cortex is responsible for higher level processes of human brain. یہ آپ کے جو ہے ہیومن برین کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. یہاں پروسیسز جو ہے وہ ہائر لیول پروسیسز ہوتے ہیں، انکلوڈنگ لینگویجز. آپ کو زبان وغیرہ کو سیکھنا ہے، اس کے سمجھنے میں بھی یہ مدد دیتا ہے، بولنے میں بھی مدد دیتا ہے. آپ کی میموریز جو ہیں ان کو اسٹور کرتا ہے، میموریز کے بلاکس بناتا ہے. اچھا، دماغ کا یہ حصہ جو ہے یہ ریزننگ آپ کو دیتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کارٹیکس سے کوئی میسیج اگر آپ اس کو بھیج دیں گے تو اس کی ریزننگ یہ آپ کو کرے گا کہ اس ایکشن کا یہ ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، اس عمل کا یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ریزننگ والا ہمارا جو
اچھا تھاٹفل بھی ہے, تھاٹس بھی ہوتی ہیں, ظاہر ہے جب آپ سوچ رہے ہیں تبھی ریزننگ جو ہے آپ کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کی سوچ ہے, جب آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ رک جاتے ہیں کسی بھی ایسے برے عمل سے جو آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ لرننگ جو ہے ہماری وہ بھی یہیں پروسیس ہوتی ہے. ہم جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ یہاں ہمیں برین میں ایک اپنے حصے میں جو اسٹور کرتا رہتا ہے, اس کی میموری ڈیولپ کرتا رہتا ہے لرننگ کی. جیسے میں نے آپ کو کیا تھا کہ میں ایک ٹریننگ ڈپارٹمنٹ, ایک بڑے ادارے کے, ملک کے سب سے بڑے ادارے کے ایک ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کا ڈویژنل ہیڈ بھی رہا. تو وہاں بہت ساری چیزیں جو میں نے اس وقت ہم ٹریننگ کروایا کرتے تھے تو میں بھی بیٹھا کرتا تھا, یا ان کے کانٹینٹ جو ہمارے پاس آتے تھے ٹرینر کے وہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں, یہ میری اس وقت کی جو ہے وہ لرننگ پروسیس ہے, میری میموریز ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں, کیونکہ آگے آگے جو ہے بڑھتی عمر ہوتی ہے. تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں, میں نہیں کوئی تو اس پار اتر جائے گا. ڈیسیجن میکنگ ہماری اسی حصے میں ہوتی ہے. ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے فیکٹس اینڈ فگر جو ہے وہ ایمیگڈلا تو کبھی بھی اس کو پروسیس نہیں کرتا, اس میں صلاحیت نہیں ہوتی وہاں, کیونکہ ایموشنل میموریز, فیئر کی, ڈیزائر کی وہاں بہت زیادہ اس میں جگہ نہیں ہوتی. اس حصے میں آپ کے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, اچھا یہ برا فیصلہ. ایموشنس یہاں ہوتے ہیں لیکن ایموشنس کنٹرولڈ ایموشنس ہوتے ہیں, انٹلیکچولی کنٹرولڈ ایموشنس. انٹیلیجنس بھی یہیں پہ جو آپ کی پائی جاتی ہے, آپ کی ذہانت جو ہے اس کے روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں پرسنالٹی آپ کی جو ہے ایک بیلنس پرسنالٹی ہوتی ہے, اگر آپ کارٹیکس کا جو ہے استعمال زیادہ سے زیادہ جو ہے کرتے ہیں. اب ہمارا ہے کہ پاتھ ویز بٹوین ایمیگڈلا اینڈ کارٹیکس, اس کے درمیان جو میں نے ذکر کیا تھا ایک کارڈ ہوتی ہے. کون سا راستہ ہے جو ہمارے میسیج کو ایمیگڈلا سے کارٹیکس میں بھیجتا ہے؟ The central nucleus of the amygdala also produces sensible perception of emotions, primarily through the pathway to the cortex. ایک رستہ ہے, ایک کارڈس ہے, ہمارا جو ہے نروس سسٹم کے اپنے وہ ہیں, پاتھس ہیں جو بسز ہوتی ہیں, اس کے ذریعے وہ ٹریول کرتی ہیں, جیسے کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بسز کے ذریعے ٹریول ہوتا ہے. Stimulation of the amygdala causes intense emotion as aggression or fear. ہم نے بتایا کہ ایمیگڈلا جو ہے انکریج کرتا ہے ہمارے فیئر کو, ایگریشنس کو, تو لہٰذا وہ چیزیں اگر یہ آگے کارٹیکس پہ بھیج دے تو وہاں جا کے نارملائز ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کا پاتھ اگر جتنا مضبوط ہوگا, ہم یہاں آپ کو مثال دیتے ہیں کہ ایک درمیان میں نہر بہ رہی ہے یا دریا ہے, اس کو پار کرنے کے لیے کچھ آپ نے دیکھے کہ بہت باریک رسی کے پل بنے ہوتے ہیں, جہاں سے ایک وقت میں ایک ہی چیز پاس ہو جاتی ہے, ایک انسان رسی پکڑ کے گزرتا ہے. یا پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو لوگوں نے ایک پلی کے ذریعے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جاتا ہے. لیکن اگر وہ راستہ ایک پل کی شکل اختیار کر لے, ایک بڑے برج کی شکل اختیار کر لے, آہستہ آہستہ, کیونکہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پہلے ایک رسی والا تھا, پھر اس کے بعد ایک چھوٹا ایک گاڑی کا بنا, پھر ملٹیپل لینز کے برج بن گئے. تو جتنا آپ کا پاتھ وے بڑا ہوگا ایمیگڈلا سے کارٹیکس سے جانے میں, اتنا ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. آپ ہر فیصلہ ادھر وہاں بھیجیں گے, انالیسس کرے گا اور وہ آپ کو رسپانس دے گا. In the parental period, there is already some communication between the amygdala and cortex. پیدائش کے وقت ہی جو ہے وہ جب برین گروتھ ہے تو وہ ہو چکا ہوتا ہے. بٹ کنیکشنز آر ناٹ فلی فارم, پوری طرح نہیں ہوتے, بہت ہی کمزور سے ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بچے جو ہے ان کے فیصلے جو ہے وہ عقل والے فیصلے نہیں ہوتے. As the brain develops after birth, neural pathways between the amygdala, which is a structure deep within the brain, involved in processing emotions and fear responses, and the cortex, the outer layer of the brain responsible for higher order intellectual functions, gradually become more sophisticated and refined. کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کارٹیکس اور اس کے بیچ جو پاتھ وے ہے وہ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. یہ پھر اسی کی وضاحت ہے پاتھ وے کی. ہم دوسرا دیکھتے ہیں
چلے اسے پڑھ دیتا ہوں. The connection between the amygdala and cortex begins to develop parentally and continues to mature throughout the childhood and teenage years. Although the exact age of which this connection starts to develop is not well defined. Research suggests that the process begins during the early stage of brain development. The maturation of this connection between the amygdala and cortex is a prolonged process that extends into late youth and even early adulthood. کہ یہ زیادہ مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے کہ آپ کے ٹین ایج کے بعد اور جب آپ بلوغت میں جو ہے قدم رکھتے ہیں آپ کی ذہنی بلوغت کی بنیاد پہ تو وہاں پھر یہ جو ہے مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو یہ ہمارا موضوع تھا. ہم نے کوشش کی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو کور کیا جا سکے. یہ میرا پسندیدہ موضوع بھی تھا. اس میں بہت کچھ کہنے کو تھا لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے تو پھر اسے لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے. اس لیے کوشش کے باوجود جو ہے یہ تھوڑی سی 15 سے 20 منٹ کی ہو گئی ہے. لیکن کوشش کریں گے کہ اس کے کچھ پارٹس آپ سے آئندہ بھی شیئر کرتے رہیں. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کر دیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ہمارا مقصد جو ہے صرف اور صرف جو کچھ ہم نے زندگی میں ٹھوکریں کھائی ہیں, جو کچھ سیکھا ہے, جو دفتر میں سیکھا ہے, جو اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے, بزرگوں سے سیکھا ہے, وہ آپ تک شیئر کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر.